وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ ماشاء اللہ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان عظمت اور رفت دے حوالے نال اس سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس جس دے اندر اکابر علماء کرام اور خاص کر حضرت توسوی صاحب اپنا خطاب فرما چکے نے، میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان اور عفت کے حوالے نال مسلک آل الحدیث کی طرف و ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہوئے چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عدالت امانت دوتے پوری امت متفق ہے۔ صحابہ کرام دیوار امت دا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے دے سارے ہی جنت دے وارث نے، اور جو صحابہ کرام دے بارے جس دا دل اندھا ہو جائے، بصیرت اندھی ہو جائے، دل صحابہ کرام دا بغض ہوئے، ایسے گروہ نو اللہ حقیقت دے اندر بھی اندھا ہی کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے ابو جہل اور اس دے ساتھی نبوت اور صحابیت دے دشمن سن، جدو حضور دے دروازے تے آئے نے کہ آپ نو گرفتار کر کے قتل کیتا چاہے، نعوذ باللہ، بصیرت دے اندھے تہائی سن، لیکن جدو نبوت باہر نکلی ہے اور صدیق صحابیت دے دروازے تے پہنچی ہے، اور پھر نبوت اور صحابیت مل کے غار ثور پہنچے، کفار اس مقام تک بھی پہنچے، لیکن نہ نبوت نظر آئی نہ صحابیت نظر آئی۔ کافرانو ہمیشہ اللہ بصیرت اور بصارت لحاظ اندھا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اسلام دی بنیادی اساس نے، اسلام دی اساس اور بنیاد ہی اگر ختم ہو جائے تو گویا سارا اسلام دین ختم ہو جائے۔ اسی واسطے قرآن پاک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے منہج
اور صحابہ کرام دے منہج نو چھوڑن والے نو اللہ نے اکو جی سزا دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پیغمبر دا راستہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بالاتفاق اس آیت مبارکہ اندر المؤمنین تو مراد پیغمبر دے صحابہ نے، جو صحابہ کرام دا منہج اور مسلک اور راستہ چھوڑ دے، نولہ ما تولا، جس طرح پیغمبر نبوت دا منہج اور مسلک چھوڑنے نال انسان گمراہی دا شکار ہوندے، اسی طرح صحابہ کرام دا منہج اور مسلک چھوڑن نال بھی انسان گمراہی دا شکار ہوتا ہے۔ دنیا بھی اللہ ذلیل کر دے اور آخرت دے اندر بھی دیکھ لیجئے، جس گروہ اور جس فرقے اندر صحابہ کرام دا ادب و احترام نہیں ہے، اللہ نے ذلیل حقیقت دے اندر کیتا ہے کہ اللہ نے سب تو پہلے دشمنان اصحاب رسول تو عقیدہ توحید نو چھینے ہے، اسی واسطے تو جانور دی پوجا اندر آج بھی مصروف ہے، اور آگے بڑھی جو صحابہ کرام دا دشمن ہوئے، اللہ ایسے شخص کو لو پیغمبر دی سنت چھین لیندے، آج بھی دشمنان اصحاب رسول دے پاس پیغمبر دی سنت موجود نہیں ہے، جو پیغمبر اور آپ دے صحابہ دشمنی رکھے، اللہ اس دے کو لو جناب غیرت اور عزت چھین لیندے۔ آج بھی جائیے، جتنا محرم الحرام دے اندر حسین دے غم منانے والے دے اندر بدکاری دا موجود ہے، اتنا بدکاری اور اس قدر بے غیرتی تو پوری دنیا چ نظر نہیں آئے گی۔ آج بھی بازار حسن دے مالک کون نے، چکلے اور بازار گناہ بیٹھنے والے لوگ کون نے، تو ہاں کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جس دے دل صحابہ کرام دی محبت عقیدت ہوئے۔ اللہ نے ذلت، رسوائی، غضب، ناراضگی انہاں تے مسلط کیتی ہے، دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ آئیے چند لمحات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت دے حوالے نال جو میں گزارشات کرنا چاہنا کہ رافضیت کوئی عام گروہ نہیں ہے، اسی سمجھنے اسی طرح جس طرح اہل اسلام دے اندر چند جناب اختلافات یا چند گروہ موجود نے، اسی طرح شاید رافضیت بھی ایک اسلام دا فرقہ یا گروہ موجود ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اگر تسی شیعیت دا مطالعہ کرو گے سیاسی نقطہ نظر نال، اگر شیعیت دا مطالعہ کرو گے مذہبی انداز دے اندر، تو تمہیں اسلام دے بالکل متضاد اور مخالف ایک گروہ اور فرقہ نظر آئے گا، جس دے اول تاخر تمام عقائد و نظریات اللہ دے قرآن اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث دے خلاف نظر آن گے۔ ایک عقیدہ رافضیت دا کھولیے، ایک ایک عقیدہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، تو آنو کوئی عقیدہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو رافضیت کے اندر موجود ہوئے، اور وہی عقیدہ یہودیت کے اندر موجود نہ ہوئے۔ کوئی ایسا عقیدہ نظر نہیں آئے گا جو رافضیت کے اندر موجود ہوئے لیکن عیسائیت کے اندر موجود نہ ہوئے۔ اور پھر آگے بڑھیے، یہودیت دے مذہب کے اندر جو عقائد و نظریات موجود نے، پڑھیے یہودی مذہب، پڑھیے عیسائیت نو، وہی تمام دے تمام عقائد و نظریات رافضیت دے اندر موجود نے۔ غور کیجئے، بڑے کھلے دماغ حسین نل تشریف رکھیے، اور میں چند عام ترین گزارشات صحابہ کرام کی عظمت دے حوالے نل اور صحابہ کرام دی شان اور رفت دے حوالے نل عرض کر کے بات نو آگے بڑھان دی کوشش کریں گا کہ رافضیت دے بارے دل و دماغ نو اس طرح صاف کر لیجئے کہ اگر کسی دا مطالعہ غلط ہوئے کہ شاید رافضیت دے اندر اسلام تک کوئی تصور موجود ہے، دین تک کوئی تصور موجود ہے، غیرت تک کوئی تصور موجود ہے، یا رافضیت 1000 بار نماز پڑھے، مغربین پڑھے یا ظہرین پڑھے، فجر دی نماز پڑھے، اذان پڑھے، کلمہ پڑھے، جو چاہے کرے، زکوٰۃ نو مانے، خمس نو مانے، اور جناب جہاد نو مانے، اور حج نو مانے، جو چاہے کرے، رافضیت دے اندر اسلام موجود ہے ہی نہیں۔ جتنا بھی ظاہری طور پر نظر آتا ہے
ایک نفاق ہے جس نفاق دا میں پردہ انشاءاللہ چند گزارشات دے اندر آج تیرے شہر دے اندر چاک کرنا چاہنا. توجہ فرمائیے میری جماعت دے جناب شیعیت اور رافضیت دے اندر اس قدر میرا اطمینان ہے کہ دائرہ کفر دے اندر نے دائرہ اسلام دے اندر نہیں میں ایک نہیں 20 ایسے مثالہ پیش کر سکنا. اور شیعیت کا مطالعہ کرنا ہوئے رافضیت کا مطالعہ کرنا ہوئے تو آگے بڑھیے. میں انشاءاللہ آخر ترشان دہی کر کے جاؤں گا. رافضیت نو پڑھنا ہے میں انشاءاللہ کتب دا حوالہ دے کر کے عرض کروں گا کہ شیعیت دا مطالعہ کرنا ہے شیعیت نو پڑھنا ہے یہ مکروہ عزائم نو جانچنا ہے. تو انشاءاللہ میں شخصیت دا تذکرہ کر کے دی کتب دا تذکرہ کر کے بات نو آگے بڑھان دی کوشش کروں گا. توجہ کرنا سمندری دے ایک بستی دے اندر ضلع فیصل آباد دے اندر ایک بزرگ پچھلے دن چند ماہ پہلے فوت ہوئے نے حافظ عبدالرحمان مرحوم اکھا تو نبی نے سن امام بارگاہ دے اندر ایک رافضی باذاکر نے بات کہی کہ ابو بکر و عمر عثمان دے ایمان دے اندر منو شک ہے ابو بکر و عمر عثمان مومن نہیں نے. تو میری جماعت دے ایک بزرگ حافظ عبدالرحمان جو صرف اکھا تو نبی نہ سن صرف حافظ سن لیکن صحابہ کرام دی محبت دے اندر اس قدر معمور پیغمبر دے صحابہ کرام دی محبت دے اندر اس قدر مسرور پیغمبر دے صحابہ کرام دی محبت دے اندر اس قدر عقیدہ پختہ کہ پیمان پر گاج داخل ہو گئے اور فرمانے لگے اور ذاکر اپنی زبان بند کر دو اور پورا اجتماع اندر چھوٹا رافضی ہے یا بڑا رافضی ہے میں حافظ عبدالرحمان اس مجلس کے اندر موجود ہاں جدا جی چاہے مبالغہ کر لے جو جھوٹا ہوئے گا وہ سچے دی زندگی اندر ہلاک ہو جائے گا. حافظ عبدالرحمان رحمہ اللہ نے جناب مبالغہ دی دعوت پیش کی تھی مبالغہ دی دعوت قبول ہو گئی. 1 صدی تو زائد حافظ عبدالرحمان زندہ رہا ہے اور رافضیت ہر شخص جو اس اجتماع اس مجلس ہی موجود سی وہ دی زندگی اندر ہلاک ہویا ہے اور اللہ نے اس بزرگ نو 100 سال تو زیادہ زندگی عطا فرمائے. آگے بڑھ کے دیکھیے اس تو آگے اس تو بس جب بھائی خاموش رہے آگے بڑھیے توجہ فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت تیس قدر ایمان کے فیصل آباد دی اندر امی بازار دی مرکزی مسجد آل الحدیث دی اندر میری جماعت دے سرخیل مولانا محمد صدیق فیصل آبادی رحمہ اللہ موجود سن. قریبی امام بارگاہ اندر جناب ذاکر نے بات کہی کوئی ہے صدیق آج جو صدیقی اکبر دی جس نو بڑا صدیق کہندے ہو وہ دی عظمت دا دفاع کرے کوئی ہے صدیق اس فیصل آباد موجود تے مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ مسجد چھت تے سو ہوئے اسی طرح تیبند باندھے قمیض اتارے بنین پہنے ہوئے جناب سیدھا امام برگاہ پہنچے اور کہنے لگے ذاکر زبان بند کر صدیق دی عظمت دا دفاع کرنے واسطے صدیق تیرے سامنے حاضر ہے. آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عظمت دے میرے نال مجادلہ کرو مباحثہ کرو گفتگو کرو. تو مولا صدیق صاحب رحمہ اللہ نو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی. اگر خلوص دل نال میں انکار نہیں کرتا علماء دیوبند دی خدمات دا صحابہ کرام دی عظمت دے اندر صحابہ کرام دی شان دے اندر صحابہ کرام دی عظمت بیان کرنا میرا بھی ایمان ہے ہر سنی مسلمان دا ایمان ہے. صحابہ کرام طبقات نہ میرا ایمان ثابت ہوندہ ہے نہ تیرا ایمان ثابت ہوندہ ہے. زی کس مقام تے پہنچ چکے آئیے غور کیجئے اسی 10 محرم نو مغرب دی نماز تو بعد کیا آج میڈیا بند جناب میڈیا دی اکھا بند ہو چکی ہے. زرداری حکومت جناب بغیرت اس قدر ہو چکی اور پنجاب دے گورنر پنجاب دا وزیر اعلیٰ مرکزی حکومت کیا انتی ہو چکی ہے کہ پوری میڈیا اندر 10 محرم نو مغرب دی نماز تو بعد طالب جوہری نے شہادت جناب شام غریبہ دی مجلس دے اندر پوری میڈیا دے آگے بات کہی ہے کہ ابو بکر نجس ہے عمر نجس ہے عثمان نجس ہے.
کہ آ حکومت دی اکھاں بند ہو چکی آنے. یاد رکھو صحابہ کرام دی عظمت واسطے صحابہ کرام دے غلام صحابہ کرام دے پروانے زندہ نے اس وقت تک چین نال نہیں بیٹھن گے جب تک رافضیت اور شیعیت دی اس حکومت رو اپنے انجام تک نہیں پہنچان گے. زرداری حکومت جو ہے صرف جناب مت کہو کہ بجلی اس حکومت دی اندر بند ہے یا گیس بند ہے یا مہنگائی ہے. آگے بڑھیے. زرداری دی حکومت رافضیت دی ہے شیعیت دی حکومت ہے اور جہدے خلاف جناب جس دے خلاف نکلنا خروج کرنا یہ دے خلاف اعلان بغاوت کرنا یہ دے خلاف سردار میدان دے اندر آنا ہر مسلمان تے فرض ہے کہ میڈیا اندر ابو بکر نجس کیا جائے. آگ لگتی ہے لگ جائے حالات خراب ہوندے ہو جائیں جو چاہے ہو جائے لیکن سارا ملک برباد ہوندے ہو جائے. ملک عزیز نہیں ہے. اللہ دی قسم سن سب تو پہلے صدیق تیری حرمت عزیز ہے. مت کہو کہ پہلے پاکستان نہیں. پہلے اسلام پہلے میرے مصطفیٰ پہلے ابو بکر پہلے عمر پہلے عثمان پہلے علی پہلے صحابہ پہلے اہل بیت نے بعد پاکستان ہے. پہلے میرا ایمان ہے بعد پاکستان. غلط کہندے ہو کہ نہیں پہلے پاکستان نہیں. پہلے میرا ایمان ہے. ایمان جس ملک میرا ایمان محفوظ نہ رہے ایسے ملک دا رہن دا فائدہ کیا ایسے ملک دی بقا دا فائدہ کیا. ایمان محفوظ ہے. پاکستان اس واسطے بنایا سی کہ ابو بکر نو گالی دیتی جان. پاکستان اس واسطے بنایا سی کہ ابو عمر عثمان نو گالیاں دیتی جان. پاکستان اس واسطے بنایا سی کہ صحابہ کرام نو گالیاں دیتی جان. نہیں اے پاکستان دی بنیاد ہے پیغمبر دی شان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور جہاں محمد رسول اللہ ہے آگے کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے یہ دعویٰ ہے اللہ دی طرفوں کہ میرا محمد میرا رسول ہے. یا اللہ دعوے دی دلیل کیا فرما والذین معه فرما جی میرا پیغمبر رسول ہے میرا پیغمبر رسول. یا اللہ رسول تو ہے. دلیل کیا فرما دلیل دیکھنی ہے تو مصطفیٰ دے صحابہ دیکھو. فرما والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا جس پیغمبر دے صحابہ اتنے پیارے نے جنہاں دے اوصاف نے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. میں سوال کرنا چاہنا تراہم تو مراد کون رکعا سجدا تو مراد کون بتلائیے. حضرت حسنین رکعان دی اندر میرے مصطفیٰ نے نہیں دیکھیا. حضرت حسن حسین نو حالانکہ پیغمبر خود سجدے اندر سن. حسنین دی عمر چھوٹی سی وہ مصطفیٰ دے سجدے دے اتے چڑھ دے سن کہ مصطفیٰ سجدے دے اندر نے اوپر حضرت حسنین چڑھ گئے سجدے دی حالت دے اندر. پیغمبر نے سجدہ کر دے حسن و حسین نو اس حالت نہیں دیکھیا جدا تذکرہ قرآن فرما رہے تراہم رکعا سجدا. فرمایا محبوبہ تسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے تواڈے صحابہ سجدے کر رہے نے رکوع کر رہے نے. یا اللہ 1500 سال بعد کوئی آ کے رافضی کہے گا کہ انہاں زہری سجدے کیتے زہری نماز پڑھی
دنیا واسطے نماز پڑھی، دنیا واسطے ساتھ رہے، جناب منافقین نعوذ باللہ بن کے پیچھے کھڑے رہے، نہیں نہیں، قرآن نے کی فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا رب اعلان کر دے کہ صحابہ کرام دے دل سوائے میری رضا دے کچھ ہے نہیں سی، میری رضا واسطے، تو آنا دنیا واسطے۔ پتہ نہیں شاید کوئی بعض ساتھی اعتراض کرے کہ میں طالب جوری دا حوالہ دیتا ہے، اس نے کی کیا میڈیا، اس نے پتہ کیڑی بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مسجد نبی وال جتنے دروازے کھل دینے سارے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو سوائے سیدنا علی دے دروازے دے۔ ٹھیک ہے، اگر بات اس مقام تک ہوئے تو قابل برداشت ہے، کیوں؟ اگرچہ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبی وال جتنے دروازے کھل دے سارے بند کر دو سوائے ابو بکر دے دروازے دے، اور حدیث ضعیف ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ مسجد نبی وال جتنے دروازے کھل دے وہ بند کر دو سوائے علی دے دروازے تے۔ صحیح البخاری اندر صحیح مرفوع حدیث جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دروازے دے بارے ہے، اور باقی کتب کے اندر سندن ضعیف روایت حضرت علی دے دروازے دے بارے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس بات تک بات ہوندی میں برداشت کردہ کہ حضرت علی دا دروازہ کھلا رہے باقی بند کر دو، چلو ضعیف روایت موجود ہے، اس مقام تک اختلاف قابل برداشت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ دروازے کیوں بند کروائے گئے، بڑوں کے دروازے کیوں بند کرائے گئے؟ اس لیے کہ مسجد سے وہی گزر سکتا ہے نا جو نجس نہ ہو۔ اشارے کنایے ابو بکر و عمر نو عثمان نو نجس کیا جائے تو میں کس طرح برداشت کر سکنا، جنہ دے بارے قرآن پاک نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن دے غور کرنا، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اسا مومنات احسان کیتا ہے، کنا تے مومنات احسان کیتا ہے۔ یا اللہ کیڑا احسان؟ فرما اذ بعث فیہم، کہ اسا انہاں رسول بھیجے ہے من انفسہم، انہاں دے وچوں، اور رسول جا کے کی کرے گا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دی آیات پڑھے گا، ویزکیہم، انہاں نو پاک کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ دی کتاب اور پیغمبر دی سنت دی تعلیم دے گا۔ آگے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس پیغمبر دی آمد بعثت تو پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی اندر سن جنہ تے میں احسان کیتا ہے۔ ان غور کرنا، حضرت حسن و حسین دے بارے آیت مبارکہ تو نہیں ہے، کیوں؟ تیرے نزدیک تے معصوم نے، یہ حضرت علی دے بارے تو نہیں ہے، تیرے نزدیک تو معصوم نے، یہ آیت مبارکہ فاطمہ الزہرا دے بارے تو نہیں ہے، وہ تیرے نزدیک معصوم نے، اور میرے نزدیک بھی فاطمہ الزہرا دے بارے آیت مبارکہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ پیدا اسلام دی حالت کے اندر ہویا، اس آیت تو مراد حضرت حسنین بھی نہیں، وہ پیدا اسلام دی حالت کے اندر ہوئے، اس آیت تو مراد سیدنا علی بھی نہیں، اور نے 10 سال دی عمر اسلام قبول کیتا ہے، وہ کون نے؟ جنہوں رب فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنات احسان کیتے، یہ آیت نص ہے کہ اللہ نے محمد دے صحابہ تے احسان فرمایا ہے۔ پہلے مخاطبین اس آیت دے صحابہ کرام نے، ایک اور آیت تے غور کیجئے، قرآن پاک نے کی فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدوں دونوں غار سن، کوئی ہے دنیا دی کتاب
اہل سنت آل الحدیث کی کتاباں چھوڑیے. اہل سن اللہ مانا کہ اے ابو بکر غم نہ کر ساڑے نال اللہ ہے. یہ آیت واضح نص ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آپی نے اور کوئی دنیا دی کتاب نہیں جس تو ثابت ہوندہ ہوئے کہ غار دی اندر کوئی اور دوسرا ہے, غار کوئی اور دوسرا نہیں میرے مصطفیٰ دے نال. ایک اور آیت تے غور کیجئے, تسی رافضیت دا مطالعہ کرو تو انہوں پتا کی کہن گے, تسی قریب ہو کے دیکھو کہن گے اسی ابو بکر عمر عثمان نو مندے آن, اسی کدوں گالی دینے تو انہوں ایویں مولوی خلاف ساڑے کردے نے ساں صحابہ کرام نو گالیاں نہیں دین دے. جدوں اے ذاکر کہے اسی گالیاں نہیں دے, سوال کرو کہ ظہرین مغربین تو بعد فجر تو بعد اس طرح منہ کر کے انگلی کر کے ظالموں پردے کیو, او زیارت پڑھ دے ہو ایک, پھر زیارت نمبر 2, زیارت نمبر 3, 3 زیارتہ پڑھ دے ہو, 3 زیارتہ. انہاں زیارتہ دے الفاظ رافضی زہر دا پیالہ پی سکتے ہو, زیارتہ دے الفاظ نہیں سنا سکتا. انہاں زیارتہ دے اندر پہلی زیارت دے اندر ابو بکر عمر عثمان تے لعنت, دوسری زیارت دے اندر ازواج مطہرات تے بارے تبرہ, تیسری زیارت دے اندر سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان و بنو امیہ دے بارے جناب تبرہ. جے دی نماز صحابہ کرام دے تبرے تو بغیر نہ ہوئے میں اس نے کس طرح تسلیم کرا. سون کہنے لگے اسی صحابہ کرام نو مندے ہاں, میں عرض کرنا جے تو صحابہ نو مندے ہو ایک رافضی پورے ملک دکھا دو جس دا نام ابو بکر ہوئے, ایک دکھلا دو جس دا نام ابو بکر ہوئے. میں کروڑوں لاکھوں دکھا سکنا اہل سنت آل الحدیث دے اندر جنہ دا نام علی ہوئے گا, میں ہزاروں لاکھوں دکھا سکنا جنہ دے نام دے اندر حسین ہوئے گا, جنہ دے نام دے اندر حسن ہوئے گا. میری جماعت دے علماء دیگر اکابرین تمام گروہ دے علماء دے نام پڑھ کے دیکھ لیجئے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپری, مولانا محمد حسین پٹھالوی, مولانا نذیر حسین محدث دہلوی, مولانا یحییٰ علی, مولانا جعفر تھنیسری, دیگر علماء کرام ہر مکتبہ فکر دی اندر موجود ہوں گے. کسی دا نام علی ہوئے گا, کسی دا نام دے نال حسین لگدا ہوئے گا, کسی دا نام حسن لگدا ہوئے گا. یعنی اہل بیت دے نام تے اہل سنت دے نام موجود نے. پھر میری مستورات دے اندر میری ماں اور بہنت دے اندر فاطمہ نام موجود ہے, زینب نام موجود ہے, جناب سکینہ نام موجود ہے. جہاں پوری رافضیت دے اندر ایک نام عائشہ دے نام تے دکھلا دے, ایک نام حفصہ دے نام تے دکھا دے, ایک نام ام حبیبہ دے نام تے دکھا دے, تو بغض رکھنا ہے اہل بیت دے نال, نال صحابہ کرام دے نال. آل الحدیث اہل سنت عقیدہ ہے جڑا اہل بیت نال پیار کر دے صحابہ نال پیار نہیں کردا وہ بھی مسلمان نہیں, اور جو صحابہ نال پیار کرے اہل بیت نال پیار نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں. جویں صحابہ نال پیار ضروری ہے بولو ایویں اہل بیت نال. سانو آدھنے جے اہل بیت نال تانوں پیار ہے پھر تانوں حسین دے غم وچ ساڈے نال رونا بھی تے چاہیے نا. میں عرض کرنا حسین دی شہادت دا تذکر ہوئے تے اکھاں چ آنسو آ جان تے اللہ دی رحمت ہے, کوئی منع نہیں. ایک رونا جائز, ایک ہوندا رونا پروگرام بنا کے, پتہ کیویں اشتہار چھوا کے رونا کہ پرسوں اثر تو بعد سارے مومنین مل کے رواں گے, اے آرام. حتیٰ کہ جلال العیون ملا باقر مشی نے لکھیا کہ حسین دے غم وچ کائنات دا ذرہ ذرہ روندا ہے, حتیٰ کہ الو بھی روندا ہے. الو نہیں کہ لگا سارا دن الو آرام کردا ہے, حسین دے غم وچ روزہ رکھدا ہے سارا دن, کوئی چیز کھاندا پیندا نہیں, اور رات نو الو ساری رات جاگدا ہے, حسین دے غم وچ نوئے پڑدا روندا ہے. تے کہن لگا سنیو وہابیو تسی نہیں روندے, دیکھ لو حسین دے غم الو بھی روندا ہے. میں کہ ہاں ملا باقر ملشی اسی اسے واسطے نہیں روندے کہ الو روندا ہے. میں کہ اسی نہیں روندے, بولو کون روندا ہے؟ یاد رکھ کون روندا ہے؟ میں کہ اسی نہیں روندے. کون روندا ہے؟ ہاں الو روندا ہے, الو. میں کہ جی کلا الو روے پھر بھی خیال ہے نات الو دا پٹھا بھی روندا ہے. آج اسی حسین دے غم ہی رونے, میں کہ ہاں روندے الو روندا ہے, لکھیا جلال العیون کہ الو روندا ہے, اسی نہیں روندے. کیوں؟
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اسی کیوں نہیں روندے کہ قرآن کی اعلان کردا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگے قرآن سے اجتماع دے بارے کی آنا ہے جڑے صبر کردے مصیبت دے ویلے، قرآن دے عظمت تو قربان جاواں، قرآن دے انداز تو قربان جاواں۔ قرآن اگے کی آنا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا صحابہ کرام دی جناب شہادت ہوتے ہیں، اہل بیدی شہادت جڑا صبر کردا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آئیے جو بات میں سمجھانا چاہتا سا، رافضیت نو صحابہ نہ دشمنی کیوں ہے، وجہ وہی وجوہات قرآن و حدیث وچ موجود نے۔ پہلی وجہ کیونکہ تمہیں پتہ ہے شیعہ کنہ جو نکلے نے، تمہیں پتہ ہے کنہ جو نکلے نے، یہودیات۔ عبداللہ بن سبا کون سی؟ یہودی سی نا، اسلام دا لبادہ اڑیا لیکن اپنی عادات چھوڑیاں نہیں چھوڑیا۔ یہودیاں نو صحابہ کرام نے پتہ ویر کیوں ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156-57 پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ بنی اسرائیل نے نا یہودیاں نے دعا کی تھی سی اللہ دے حضور، کیڑی؟ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اے اللہ جویں تو یہودیاں تے بنی اسرائیل تے تو احسانات کیتے، انعامات کیتے، منصلوہ نازل کیتا اور بدلاں دا سایہ ساڑے تے ہویا، اللہ ایویں ہی تو ساڑے تے انعام کر سارے بنی اسرائیل نو، سارے یہودیاں نو قیامت والے دن جنت عطا کر دے۔ اے یہودیاں نے دعا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ جدوں آخرت دے نال حسنہ لفظ ہوئے او دا معنی جناب جنت ہوندا ہے۔ قرآن پاک دوسرا معنی قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ حسنہ جنت نو کیا جاندا ہے کہ ہر صحابی نے اسا جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ لہذا یہودیاں نے دعا کیتی کہ اے اللہ سانو جنت دے دے، سارے دے سارے یہودیاں نو، سارے دے سارے اصحاب موسیٰ نو، سارے دے سارے بنی اسرائیل نو سانو جنت دا داخلہ دے دے جویں تو دنیا وچ انعامات فرمائے۔ آواز آئی آسمان تو، اے یہودیو دنیا وچ من سلوا تواڈے ول آیا، دنیا وچ تواڈے بدلاں دا سایہ ہویا، تواڈے واسطے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن قیامت والے دن جنوں چاہواں گا جنت دیاں گا، جنوں چاہواں گا جہنم دیاں گا۔ جڑا ایسا موسیٰ دی اتباع کرے گا وہ جنت دے اندر، جڑا پیغمبر دی اتباع کرے وہ دا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ فرمایا جے اصحاب موسیٰ دی اتباع نہ کرو پھر تسی جنت دے اندر نہیں جا سکدے۔ جدوں یہ بات کہی نا اللہ پر نال ہی فرمایا ہاں ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہے جس نے میں جنت ضرور دیاں گا۔ اللہ جی وہ کون نے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا آخری نبی ہوئے گا وہ دے سارے صحابہ نو جنت دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری پیغمبر دے سارے صحابہ نو جنت۔ یہودیاں نو گل وارد نہیں کہ سانو سارے جنت نہیں لبی، اصحاب مصطفیٰ نو کیوں جنت لب گئی۔ اس تو اختلاف شروع ہویا، ہجے صحابہ آئے نہیں، دشمنی یہودیاں دی پہلے شروع ہو گئی، اختلاف ہویا۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھ لیجئے دوسرا اختلاف یہودیاں نو صحابہ کرام نال اور مصطفیٰ نال ادو ہویا جدوں مصطفیٰ نو راتی رب نے اٹھایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى جدوں حضور مسجد اقصی پہنچے نا یہودی پریشان ہو گئے۔ جو رب نے فرمایا آج تو بعد مسجد اقصی دی امامت بھی مصطفیٰ دے قدمت تے قربان اور مسجد حرام دی امامت بھی مصطفیٰ تے قربان۔ فرمایا کہ امام القبلتین۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام معراج دی رات حضور دے آکے پچھے کھڑے ہو گئے، یہودی پریشان ہو گئے، ساڈا نبی عزیر بھی موسیٰ بھی آخر الزمان پیغمبر دے پیچھے۔ دیکھ لو آج تک
عیسائی یہ بات کہندے نے کہ ساڈا عیسیٰ تواڈے مسلمانوں دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان تے زندہ نے، ساڈا عقیدہ سولی چڑھ گئے، تواڈا عقیدہ آسمان تے زندہ نے، تواڈا نبی روضۃ من ریاض الجنت زمین دے اندر اس جنت دے ٹکڑے چ روضۃ من ریاض الجنت دے اندر ساڈا نبی پہلے آسمان تے جناب موجود ہے، ساڈا نبی اوپر جناب تواڈا مصطفیٰ جناب نیچے، ساڈے مصطفیٰ جناب عیسیٰ نو اللہ نے اوپر بلایا، تواڈا نبی نیچے۔ میں کہ سنو تواڈے پیغمبر عیسیٰ ساڈا بھی ہے تواڈا بھی ہے، پہلے آسمان تے گئے تے ساڈے مصطفیٰ کتنے گئے نے؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تواڈا نبی بھی اوپر ہے، نیچے آن گے مصطفیٰ تے غلام بن کے، میرے مصطفیٰ اوپر گئے نیچے آئے سارے انبیاء دے امام بن کے، کہ ساڑھے نبی اوپر گئے نے سارے انبیاء دے امام بن کے آئے، تواڈے نبی اوپر گئے جدو نیچے آن گے نا پھر امام بن کے نہیں آن گے، مصطفیٰ دے غلام بن کے آن، مصطفیٰ دی شریعت دے پابند بن کے آن گے، کتاب و سنت دے پابند ہو کے آن گے، عیسیٰ بن مریم آن گے، مہدی فرمان گے تعال صلی اللہ، اے عیسیٰ بن مریم آئیے جماعت کرائیے، میرے عیسیٰ فرمان گے مہدی جماعت تسی کراؤ، میں امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں۔ سنیے یہ دشمنی شروع ہوئی، اختلاف شروع ہوا یہود و نصارہ دا، اہل اسلام دا صحابہ کرام نال، پھر آخری دشمنی پتہ کد ہوئی جب حضور دنیا تو جا رہے نے فرمایا میرے صحابہ یہودیاں نو جزیرہ عرب وچ نہیں رہن دینا، تے جنہاں وطن چکڑے آ جائے وہ محبت کرن گے۔ صحابہ کرام نے نکالیا، پھر عمر فاروق نے نکالیا، تے آج تک ویکھ لو یہودیاں نو سب تو زیادہ ویر عمر نال ہی، لیکن اللہ نے عمر نو پھر نال ہی لایا ہے، جدا بھی نہیں۔ جتنی نفرت کرو عمر نال، جتنی نفرت کر لو، وقت آئے گا جے کارڈ بنوان جاؤ تو تھوڑے کو پوچھے گا عمر کی نہیں ہو، جے سکول جاؤ تے آگو پوچھے گا کی ہو گیا عمر کی نہیں، جے ملنگ مرے تو پوچھن گے بزرگاں دی کی نہیں عمر سی، پھر بھی عمر تیرے نال ہی رہے۔ دیکھ لو آج بھی جنگ دے اندر جتے باب عمر ہے وہ تو رافضین پورا ترلا مار لو، پورا زور مار لو، یہ تو جلوس لے کے لنگ جاؤ، نہیں لنگدا، کہنے لگا میں اس دروازے چوں نہیں گزرنا، اسا کیا ہاں تو نہیں گزر سکدا۔ حضور کتنے 100 سال پہلے فرما گئے سن جس گلی چ عمر ہوئے وہ تو شیطان تے نہیں نہ داخل ہو سکتا، میں کہا نہیں داخل ہو سکتا۔ سنو صحابہ کرام دے مقام عظمت شان نو، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ اصل جڑے جلسے ہوندے نے نا مشترکہ یہ ٹائم ہوندا ہے 40-50 منٹ گھنٹہ، تے میں اصل 3 گھنٹے والا مولوی ہوں تے پھس جانا وا، تے بہرحال کوشش کراں گا اب تہاڈی جلدی جان چھوڑ جا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ویکھ لو جب عبداللہ بن سبا نے نا ویر لین لئی، اپنا بدلے لین لئی، جزیرہ عرب چو نکالن دا بدلہ، مصطفیٰ دی مسجد اقصی دی امامت دا بدلہ، اور صحابہ کرام دی سارے دے جنت پہنچن دا جناب بدلہ لین واسطے ابن سبا نو دا مسلمان دا لبادہ اڑایا گیا، اسلام دا داخل کیتا گیا۔ آج تک یہودیاں نے اپنے عقیدے چھوڑے نہیں، آ گئے اسلام دے لبادے چ لیکن عقیدہ چھوڑیا، ماتمی جلوس چھڑیا۔ یہ یہودی شروع تو کٹ دے سن، قرآن چاہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سب تو پہلے جلوس کے نے کٹیا سی یہودے نے، بولو اچھی بولو، پریشان کیوں ہو؟ تہاڈی کوئی تعلق کیوں نہ دلا، کوئی تعلق مڑ جڑ کے ہوئے گا تو ساڈا ہی ہوئے گا۔ یہودا پہلے ماتمی جلوس دا پانی یہودا ہے، یہودا تے جنگل وچ بیٹھ کے پروگرام بنا رہا ہے اور کہنے لگا راوانو کہ اساں جلوس لے کے جانا ہے، کٹھیاں جانا ہے، عشاء ویلے جلوس برآمد کرنا ہے۔ جھوٹیاں دا جلوس کنے واری برآمد ہوتا ہے؟ عشاء ویلے 8 بجے تقریباً برآمد ہوتا ہے۔ عشاء ویلے جلوس لے کے جائیں گے تے آگے آگے قمید یوسف ہوئے گی، اتنے خون بھی ہوئے گا۔ دیکھ لو پورا پروگرام انہاں کول بھی نہیں ہوتا،
حسین دا گھوڑا انہاں کول ہوندا ہے تے غازی دا پنجا بھی ہوندا ہے تے نال او دوپٹے بھی ہوندے تلواراں بھی ہوندیاں تے میں کہا امام پاک دا سارا سامان تے بدبختو تواڈے کول امام صاحب کتھے جے اساں تاں مکیوں جدوں تواڈے کول بھیجے نے صحیح سلامت مکیوں گئے نے تواڈے کول تے اساں کھوجیاں نے جدوں کھرا چکیا گیا کربلا چ نکلیا گیا کوفے تے سامان برآمد ہویا کوفے چوں سامان تے سارا برآمد اتوں ہویا میں نہیں سمجھ آئی بس سارا سامان پاکستان کیویں آ گیا بس گھوڑا بھی اتنے برآمد ہو گیا ہے تلوار بھی پنجا بھی سارا سامان ہی پاکستان آ گیا میں سامان تے سارا آ گیا امام کتھے انشاءاللہ تواڈے کول ہی لینا امام پاک بھی تواڈے کول ہی انشاءاللہ جے دے گھروں مال برآمد ہوئے چور ہوئی ہوندا ہے نا تے انشاءاللہ امام لواں گے دنیا چ نہ تو قیامت نو لواں گے تواڈے کول امام ہے تواڈے کول ہی تسی ہر محرم ہی باہر نکل دے ہو تسی آندے عبادت کرن لئی نہیں نکلے نہیں سنیو تانوں چڑھان لئی نکل دے نے کہ سنیو ویکھ لو تواڈے امام دا گھوڑا ساڈے کول پنجا ساڈے کول تلوار ساڈے کول لے لو امام پاک نو اساں شہید کیتا پھر روندے نے وجاؤ اباہم عشاء یبکون عشاء ویلے روندے ہوئے آئے پہلا جلوس لے کے عشاء ویلے برآمد ہوئے یعقوب علیہ السلام جدوں ماتمی جلوس ویکھیا اگو سبیل لائی اگو نیاز پیش کیتی لنگر دیتا ہے حسینی لنگر بنڈیا ہے نیاز پیش کیتی ہے سبیل لگا شربت پلایا ماتمی جلوس نو نہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا او ماتمیو لگدا ہے تھوڑا سارا پروگرام آپ ہی بنایا ہے اے بنایا تسا آپ ہی ہے یہ سچا پیغمبر کی فرماتے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون فرمایا اسی صبر کریں گے تسی ماتم کرو جھوٹے ماتم کردے رہے سچے صبر کردے رہے او جناب قمیض یوسف اگے کہنا ابا جی کھا تے بھیڑیا گیا ہے اسی کھیل دے لگے چلے گئے ایسا یوسف مسلمان کو چھڑیا دی بھیڑیا کھا گیا اے ابا جی قمیض بھی آ یوسف دی اوتے خون بھی لگیا ہے وجاؤ علی قمیص بدم کدی جھوٹا خون سی نا اصلی خون جڑا محرم وچ ہوندا ہے اصلی ہوندا ہے جعلی ہوندا ہے نقلی ہوندا ہے اے نہ دے ابے دی پرانی عادت جتوں یہ کام شروع ہویا اے دیکھ لو خون جعلی لگایا بلکہ گھوڑے نو تھوڑے جے مرچاں بھی پاندے جی بار روے کنجر اے بھی روے حسین دے غم وچ اے بھی تھوڑا جا روے آنسو تے برسانا دیکھنا ان یعقوب علیہ السلام نے آپ پترو لگدا تے گل تساں بنی بنائی ابا جی اسی سچے ہاں لیکن تساں مننا یہ بھی پہلے ہی پتا ابا جی نے مننا نہیں ابا جی سچے ہاں تساں مننا نہیں ساڑے آنسو ویکھو این موقع تے رونا آنا بھی تو بڑا کمال ہے این موقع تے رونا آ جانا یہ بھی تو کمال دی گل ہے نا ابا جی ویکھ لو ساڑے آنسو ویکھو تسی بدبختو آندے ہو آنسو ویکھ کے تانوں مظلوم کبھی نہیں تسی آنسو تواڈے ویکھ کے اساں وہی کہنا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان یعقوب علیہ السلام فرمایا پترو یہ کیویں بھیڑیا کھا گیا یہ قمیض یوسف دے خون لگے ابا جی ویکھ لو فرمایا قمیض الگ اتار کے یوسف نے رکھی ہوئی سی تواڈے واسطے تے بھیڑیا کھا گیا جی ابا جی ایویں ہی گل فرمایا پھر خون کیوں لگیا نہیں ابا جی اس طرح نہیں سی فرمایا کس طرح سی کہنے لگے ابا یوسف نے یہ قمیض پہنی ہوئی سی بھیڑیا بچوں یوسف نو کھا گیا فرمایا پترو پھر قمیض پھٹی کیوں نہیں ابا جی پھٹی کیوں نہیں ایک دوجے وال ویندے نے پاڑی نہیں سی انہیں کیا خیال ہی نہیں رہا او کملے ہو جے تساں مظلوم پڑھنا سی کم از کم گھوڑا تے چھپان دے تلوار تے چھپان دے پنجا تے چھپان دے سامان لٹے ہویا تے چھپان دے او جڑا حضرت حسین دا مال لٹیا تساں کربلا او تے چھپا لیندے ایک چیز اللہ نے تواڈے کول ظاہر کروا دیتی ہے کہ تانوں آپ بول بول کے آندو کہ قاتل اسی ہیں جنہاں کول مظلوماں دا سامان برآمد ہو جائے قاتل تے پھر وہی ہویا کرتے نے نا
ساڑھے گھر تے کوئی چیز نہیں، اسا تو حسین مکہ صحیح سلامت تہاڈے ول بھیجیا ہے، ساری چیزاں تہاڈے کول نے۔ سنیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہودیاں نے دوسرا عقیدہ پتہ کیا سی؟ تعریف کلام الہی، وہ اللہ دی کتاب ہی ترمیم کر دے سن، تحریف کر دے سن، لیکن ہتھاں نال مسئلہ تے آندے سن ھذا من عند اللہ، اے اللہ والو ہے۔ تو پتہ ہے اپنے ہتھاں نال مسئلہ بنا کے، آپ لکھ کے، آپ گھڑ کے، بیدت بنا کے، دعاواں بنا کے، وظیفے بنا کے، پھر کہنا ھذا من عند اللہ، اللہ والو آئے۔ سنو اے دیکھو، اے بھی عادت یہود و نصارہ دی، پہلے اللہ آپ لکھنا کہنا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ والو آیا ہے۔ تے آج تک ویکھ لو انہاں کلام الہی نو تبدیل کیتا۔ رافضیت آج تک قرآن مندہ جے مندہ ہے ایک دنیا حافظ قرآن دسو تسی، ایک حافظ قرآن بتلا دو، پوری دنیا رافضیت ایک حافظ قرآن، کیا وہ قرآن پڑھن تے یاد نہیں ہوندا؟ اصل وہ قرآن پڑھ دے پڑھان دے ہی نہیں۔ یہ تسی کہو گے نہیں نہیں، تسی ایویں تعصب وچ کہندے ہو، ایک اشتہار دکھا دو۔ میں اشتہار دکھا سکنا اپنے آل الحدیث دے مدارس دا کہ جناب جامعہ محمدیہ اندر شعبہ حفظ قائم ہے، فلاں مدرسے اندر شعبہ حفظ قائم ہے۔ جناب علماء دیوبند اپنے اشتہارات دکھا سکتے ہیں کہ فلاں مدرسے اندر شعبہ حفظ قائم ہے، علماء بریلویہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ ساڑھے جناب مدرسے اندر شعبہ حفظ قائم ہے۔ بھلا کوئی ہے شیعہ جڑا دکھا سکے کہ ساڑھے فلاں امام برگاہ شعبہ حفظ فلاں قاری صاحب قرآن پڑھانڈا ہے؟ ایک بتلا دو پورے ملک شعبہ حفظ رافضیت تک کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھ کے کرو گے کی حفظ کیویں ہوئے گا؟ تو صدیق کائنات رو گالیاں دے گا تے قرآن کہے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جدو تو قرآن پڑھے گا قرآن تیرے خلاف بولے گا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا قرآن تیرے خلاف بولے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تیرے تے دنیا چ بھی لعنت ہے، آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ رافضی دے سینے چ قرآن کیویں آئے؟ جدو قرآن پڑھے گا ان المسلمین، قرآن کہے گا اور رافضی کنن کہہ رہے ان المسلمین، تو آج پڑھ رہے امام برگاہ چ، ادو تصور کر جدو حضور پڑھ رہے ہون گے تے سامنے بیٹھے ہون گے وہی جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں۔ حضور پڑھ رہا نہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا جدوں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ کرام دے سامنے قرآن پڑھ دے ہون، رافضی قرآن کیویں پڑھ سکدا ہے؟ جے پڑھے گا تے دنیا پوچھے گی رافضی جی یہ کیڑی آیت پڑھ دو؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ تو رافضی قرآن پڑھے گا، اسے واسطے اللہ دے سینے قرآن جمع نہیں کرنا۔ او کیویں سینے جمع ہوئے قرآن؟ جنوں جامع القرآن دے بارے سینے چ نفرت ہوئے، اندر جامع القرآن دی نفرت ہوئے، اندر ابو بکر و عثمان و علی دا بغض ہوئے،
اندر صحابہ کرام دا بغض ہوئے، اندر حافظہ قرآن امی عائشہ صدیقہ دا بغض ہوئے، اندر ابو بکر و عمر دا بغض ہوئے تے سینے جمع ہوئے قرآن نہیں۔ جدو قرآن تیرے سینے جمع ہوئے تے قرآن جدو بولے گا تو دسے اسے واسطے تو قرآن تو دور ہے، جدو قرآن تو پڑھے گا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جدو تو قرآن پڑھے گا تے قرآن بول کے صحابہ کرام دے بارے کی کہیں گا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون میں دس جدو حضور پڑھتے ہون گے انہاں تو کون مراد ہون گے، کون مخاطبین ہون گے؟ ہجے جناب محدثین تے آئے نہیں، فقہائے امت آئے نہیں، ہجے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اس دنیا چ آئے نہیں، امام مالک رحم اللہ دنیا چ آئے نہیں، امام شافعی رحم اللہ دنیا چ آئے نہیں، امام احمد بن حنبل دنیا چ آئے نہیں، محدثین کرام آئے نہیں، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری اس کے نات آئے نہیں، امام مسلم آئے نہیں، امام نسائی ترمذی ابن ماجہ آئے نہیں، کوئی محدث آیا نہیں، کوئی تابعی آیا نہیں، کوئی تبع تابعی آیا نہیں، حضور پڑھ رہے تھے مراد کون نے والذین یبیتون والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ سن صحابہ کرام دے بارے تو تے جناب ابو بکر عمر عثمان دے بارے آنا ہے، نبی پاک دے ماتھے تے تیوری چڑی ایک ادنا جیا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم میں کے رب نو او گوارا نہیں، وہ بازاریا تیری جناب جرا کے میں گوارے او ملنگا تیری حرام زادگی جناب حرام زادگی جو صحابہ کرام دے بارے کرنے او تیری گوارا کس طرح ہو سکتی ہے؟ تیرا جناب زبان دا گندہ بولنا صحابہ کرام دے خلاف او کہ گوارا ہو سکتے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے نبینہ صحابی نے کے ماتھے بوار نے تیوری چڑھائی، اسمان تو وہی اباسا و تولا اباسا و تولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ صحابہ کرام دے بارے حضور دے ماتھے تے تیوری چڑھے تے رب اسمان تے برداشت نہ کر سکے تیری جرا تیری بد زبانی صحابہ کرام دے خلاف رب کیویں برداشت کر سکتا ہے؟ تائیں تے اللہ نے تیرے تے لعنت کیتی۔ کون سن صحابہ کرام دے منافقون مخالف؟ حضور دے زمانے صحابہ دے مخالف کون سی؟ آپس دے مخالف سے نہیں سن کیوں گے رو ماؤ کون سی مخالف؟ حضور دے زمانے کافر حضور دے صحابہ دے تے آج بھی ادوں دے آج تک ہی ہوئی نہیں۔ حضور دے زمانے بھی صرف کافر صحابہ دے خلاف سن، آج بھی صرف کوئی لیغیظ بہم الکفار صرف کافر ہی صحابہ کرام دے خلاف نے اور کوئی صحابہ کرام دے خلاف دنیا نہیں ہو سکنا۔ آئیے میں قید پڑھنا، میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا، جاؤ رافضیت کو پوچھے تو مراد کون ہے؟ اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا کہ جو میں جو دعویٰ کیتا سی کہ جو عقیدہ یہودیت وہی عقیدہ رافضیت آج موجود ہے۔ دیکھ لو یہودی کدے پجاری نے بچڑے دے کہ دے بچڑے دے گاں دے تے اے گھوڑے دے او گاں نو مولا آندے سن، مولا بچڑے نو مولا آندے سن تے اے کنو مولا آندے گھوڑے نو مولا سائیں، اے گھوڑے نو مولا آندے او بچڑے نو مولا آندے سن۔ جانوراں دی پوجا کرنا یہودیت دا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ اسنا عشری کہلوانا بھی یہودیاں دا عقیدہ ہے۔ اسنا عشری کہلوانا دیکھ لو وقتانا بمسنتے عشر نقیبہ، اسنا عشری اس زمانے یہودی سن، آج اسنا عشری کون نے ہوئی اجے بھی پرانا نہ ہی یہودیاں دا اسی اسنا عشریہ یہودیاں دا عقیدہ ہے، گائے دی پوجا یہودیاں دا عقیدہ ہے،
کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے گئے واپس آئے نا سامری جڑا انہیں زیورات لے بچڑا دا بنایا او دی مٹی سٹی مٹی تے او بچڑا بولیا جی میں بچڑا بول دینا آواز پیدا ہوئی مٹی سٹی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے سامری کو پوچھا سامری اے تو کی کیتا ہے؟ کہنے لگا میں بچڑے دی پوجا بچڑا بنایا فرمایا تو اے بولیا کس طرح؟ کہنے لگا سامری میں مٹی سٹی اے دے اندر اے مٹی دی پوجا کون کردا ہے؟ سامری یہ ہوتی مٹی سٹی تے مٹی لئی کتوں آئی؟ کہنے لگا وَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ میں جبریل دے پیران دے تھلوں مٹی لئی سی یا جبریل دے سواری گھوڑے دے سمہ دے تھلوں مٹی لئی گھوڑے دے سمہ دے تھلوں مٹی لے کے پوجنا سامری دا عقیدہ ہے یہود و نصارہ دا عقیدہ ہے آج بھی عقیدہ رافضیت کے اندر موجود ہے تے پھر حضرت موسیٰ نے کی فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفًا اے سامری تنو اللہ اے جی بیماری لگائے گا تیرا چہرے دا نور ہی ختم ہو جائے تو کہے گا لامساس خبردار میں نو ہاتھ نہ لایا جے دیکھ لو جتنا رافضی حسن و جمال دا کتنا ہی منبع کیوں نہ ہوئے جوں رافضی اگے بڑھتا جائے گا بڑھا ہوتا جائے گا اللہ چہرے دا نور ختم کرتا جائے جوں شکل آگے بڑھے گا شکل بگڑے گی کیوں کہ صحابہ کرام دا جس دل بغض ہوئے اللہ اس نو دنیا جو دے چہرے دا نور ختم کر دیندے بے شمار اس تے مثالہ موجود نے ایک نہیں بیسیوں روایات احادیث موجود نے اور قرآن پاک نے کی فرمایا ہے صحابہ کرام دے جناب دشمن کون سا دور دے زمانے وہی منافقین یا مشرکین یا کفار یہود و نصارہ جڑے کہندے سن انومن کما آمن الصفا صحابہ کرام نو برا کہنا یہودیت دی عادت ہے یہودیت عقیدہ ہے تے جدوں بچڑے دی پوجا کیتی نا تے موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نو جلا دیاں گا دریا سٹ دیاں گا دی راکھ نو تے پھر اگو جواب کیا سامری دوتے اللہ نے خارش مسلط کر دیتی بیماری یہودیاں دا معبود دیکھ لو جتنا رافضی حسن و جمال دا کتنا ہی منبع کیوں نہ ہوئے جوں رافضی اگے بڑھتا جائے گا بڑھا ہوتا جائے گا اللہ چہرے دا نور ختم کرتا جائے جوں شکل آگے بڑھے گا شکل بگڑے گی کیوں کہ صحابہ کرام دا جس دل بغض ہوئے اللہ اس نو دنیا جو دے چہرے دا نور ختم کر دیندے بے شمار اس تے مثالہ موجود نے ایک نہیں بیسیوں روایات احادیث موجود نے اور قرآن پاک نے کی فرمایا ہے صحابہ کرام دے جناب دشمن کون سا دور دے زمانے وہی منافقین یا مشرکین یا کفار یہود و نصارہ جڑے کہندے سن انومن کما آمن الصفا صحابہ کرام نو برا کہنا یہودیت دی عادت ہے یہودیت عقیدہ ہے تے جدوں بچڑے دی پوجا کیتی نا تے موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نو جلا دیاں گا دریا سٹ دیاں گا دی راکھ نو تے پھر اگو جواب کیا سامری دوتے اللہ نے خارش مسلط کر دیتی بیماری یہودیاں دا معبود بچڑا ریزہ کر کے جلا کے دریا برد کر دیتا کیا تے پھر صدا ہوئی کیڑی قرآن پاک میں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فقتلوا جڑا بچڑے دی پوجا کرے دی سزا کی ہے فقتلوا انفسکم اپنے آپ نو مارو اپنے آپ جڑا بچڑے دی پوجا کرے وہ اپنے آپ نو مارے جڑا گھوڑے دی کرے فقتلوا انفسکم تواڈی سزا قرآن نے تواڈے ابا و اجداد تو شروع کی تھی انشاءاللہ قیامت تک رہنی اسا ویندے رہنا ہے تسی تے پریشان ہو جاؤ نا محرم وچ ماتا وے کہ میں خوش ہونا میں نا فقتلوا انفسکم بدبختو مارو جڑا گھوڑے دی پوجا کرے چھریاں نہ مارے تے کی کرے وہ دی سزا ہونی چاہیے قرآن نے سزا بیان کیتی ہے
فرما فقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپنو۔ یہی سزا اللہ نے موسیٰ دی زبان تو لگوائی، ابن سبا دی اولاد آج تک اس سزا دی مستحق ہے اور سزا جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہی، انشاءاللہ سزا قیامت تک جاری رہے گی۔ کیڑی؟ فقتلوا، پڑھو نا، میں چاہنا سویرے جڑے تو رافضی ملے ویک کے دیکھو فقتلوا انفسکم، رافضیو فقتلوا انفسکم، طالب جوری فقتلوا انفسکم، گلفام ہاشمی فقتلوا انفسکم، عرفان عابدی حیدری فقتلوا انفسکم، چھوٹا بڑا رافضی جیڑا بھی ہے قرآن دی آیت فقتلوا، واقعی توڑی شان قرآن بیان کر رہے ہیں، کیسے تسی پیارے ہو، توڑی شان قرآن بیان کر دے۔ فقتلوا، اچھی بولو فقتلوا انفسکم، لکھ دو رافضی دے ماتے تے فقتلوا انفسکم، ایک چٹ لکھ کے نا امام برگاہ دروازے لا دو، فقتلوا انفسکم، جڑا بچڑے دی پوجا کرے فقتلوا انفسکم، جڑا گھوڑے دی تھلوں لگے فقتلوا انفسکم، فقتلوا انفسکم، پھر بے وقوف بیبیاں لگان دے جے، حالانکہ بیبیاں لئی عقل بھی آنا، بس گھوڑی ہونی چاہیے، گھوڑا مشترکہ دو آندہ سانجا، خواتین و حضرات دا سانجا مشکل کشا، تھلوں لنگ دیا نے تے ساڑھے پنڈ پچھلے سال ایک لنگی سی انہیں لت ماری، حضرت مولا نے 14 ٹانکے لگے۔ فقتلوا انفسکم، اللہ پاک نے قرآن انکم ظلمتم انفسکم، تسا ظلم کیتا ہے اپنی جان تے، کی کیتا ہے باتخاذکم الجلام، فرمایا انہاں بچڑے نو پوجا کر کے ظلم کیتا ہے، تو گھوڑے نو معبود بنا کے پوجا کیتی ہے، جناب ظلم کیتا ہے، گھوڑے نو مشکل کشا بنا کے ظلم کیتا ہے، لہذا تواڈی سزا ہے فقتلوا انفسکم، دنیا بھی ذلت ہے تواڈے واسطے، آخر اندر بھی ذلت ہے تواڈے واسطے، دنیا چ اخلوینو فی الدنیا والآخرہ۔ سنو قرآن پاک دی قاعدہ تذکرہ کرنا چاہنا، جائیے سائیت کو پوچھئے، وہ کہن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے گناہاں دا کفارے دے طور تے سولی چڑھ گئے، ہن عیسائی جو مرضی کرے، ٹائم ہو گیا، رات تے ختم نہیں ہوئی، اچھا چلو بس میں گیا انشاءاللہ، توجہ رکھ میرے بار رہے، اچھا کیڑی خیر غور کرنا، ادھر دیکھنا کہ قرآن پاک نے بیان کیا کیتا ہے، عیسائیت کا کیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، عیسائیوں کو گناہ جب بہت زیادہ ہو گیا نا، اللہ ناراض ہویا عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ تو میرے ناراض ہو گیا، فرمایا ہاں میں تیرے عیسائیاں سارے نو جہنم دیا گا، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ کوئی معافی دی صورت، فرمایا تسی سولی چڑھ جاؤ انہوں دی جگہ تے میں اور سارے عیسائیاں نے معاف کر جا، کہنے لگے ہوں عیسیٰ علیہ السلام ساڑھا کفارہ ادا کر گئے، تے شیعہ دا بقید ہے، اصول کافی فروع کافی لکھیا ہے، کی لکھیا ہے؟ ان اللہ غضب علی الشیعہ، اللہ شیعہ تے بڑا غصے چویا، انشاءاللہ آج تک ایویں ہی کام جاری، ان اللہ غضب علی الشیعہ، اللہ شیعہ تے ناراض ہویا، امام حسین علیہ السلام نے جڑے فرمایا اے مولا ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا تیرے شیعہ دا کام ہی کوئی چنگا نہیں، انہاں شیعہ دا کام ہی کوئی نہیں چنگا، ویسے کدے کدے سوچنے ہاں حضرت علی جدوں اللہ دے حضور جان گے اے مشکل کشار منن والے مولا علی نو جدوں پیچھے پیچھے ہون گے، اللہ پاک ویکھ کے ویسے فرمان کے تے صحیح سیدنا علی مال چنگا اکٹھا کیتا گیا ہے، بڑا سونا جا، با کوئی گنگرو پائے نے، کسی نے کڑے پائے نے، کسی نے متار پھڑی، با مال چنگا لب کے لے آئے، سونا ولیتی قسم دا مال کیسا پیارا لب کے لے آئے ہو، معبود اور بھی کئین بنایا گیا ہے، وہ عیسیٰ نو پکارنے والے عیسیٰ دے پیچھے جان کی کوشش کرن گے، جناب کوئی موسیٰ نو پکارنے والے پیچھے جان کی کوشش کرن گے، لیکن جتنا اوترا مال اے آ سیدنا علی ویکھ کے بھی پیچھے ویکھن گے، بس
میں تھی پچھو رہن ہی دیو، اللہ پاک پوچھے گا چنگا مال اکٹھا کیتا، میں جواب کی دیا گا ان اللہ غضب علی شیعہ، اللہ شیعہ تے ناراض ہویا، غصے جو ہویا۔ امام حسین نے فرمایا یا اللہ میرے شیعہ تے غصے کیوں؟ فرمایا تیرے شیعہ دا کوئی کام چنگا ہی نہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا جے کربلا آج تسی ذبح ہو جاؤ نا، شہید ہو جاؤ تو میں سارے شیعہ نے معاف کر دیا۔ کہنے لگے ہونا سی جو مرضی کریے، بامی موتا کری تے بامی بازار گناہ چ بیٹھیے، حسین پاک شہید ہو گئے نے، ساری جگہ تے کفارہ ادا کر گئے نے، وہ بطور کفارہ شہید ہو گئے نے۔ جو عقیدہ عیسائیت دے اندر ہے وہ آج یہودیت دے اندر وہی عقیدہ ہے۔ دیکھ لیجئے عیسائیت دا یہودیت وہی عقیدہ ہے۔ یہودی دا کی عقیدہ سی؟ لن تمسن النار الا ایاما معدودا، سانو اگ نہیں لگے گی جے گئے بھی دو چار دڑ یہودی میں پھیرا مارن گان گے جہنم میں، پھر باہر آ جائے۔ تے انہاں دا کی عقیدہ ہے کہ سید ٹخنے تے پلیدی نہیں چڑھدی، سید سین سلام ہوندا ہے، سید باویں کتورے جے نہ ہوئے، احترام کرنا چاہیے، چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، ٹخنے تے سید پلیدی نہیں چڑھدی، سید جو مرضی کرے، سید جو عمال مرضی کرے۔ اسی واسطے اشتہار چھپتا ہے ہر سال، رسالہ متا کراچی تو ایرانی سید زادے لونڈے جناب جوان عربی و نسل سید زاد تشریف لے آئے نے، تے جس نے متا دا پروگرام و عبادت دا وہ کراچی حاضر ہو جائے مومنہ۔ ہر سال رسالہ چھپتا ہے، رسالہ متا چھپتا ہے، اشتہار چھپتا ہے، ایرانی سید زادے ہر سال کراچی آؤندے نے، اور جناب ہو بنا متا سنٹر کھلتا ہے۔ ایران چاہو ہر جناب بازار ہر گلی جناب متا سنٹر کھلیا ہے، اور سو جناب لاہور چاہو جناب بازار حسن کیا ہے، حقیقت متا سنٹر ہے، متے دا لسنت حاصل ہے۔ یہ اللہ نے ذلیل کیتا ہے دنیا اندر بھی کہ جڑا صحابہ اکرام دشمنی رکھے، اللہ سنو یہود اور ساری طرح دی بغیرتی بے حیائی جائیے آج بھی یہودیت عیسائیت دے ملک نہ ماں دا پتہ ہے نہ بہن دا پتہ ہے، رافضیت کے اندر بھی ہوئی بات اور جناب گندگی اور غلاظت موجود ہے۔ یہ اللہ نے عذاب مسلط کیتا ہے جڑا صحابہ کرام نہ دشمنی رکھدا ہے۔ آئیے ہم جناب شیعیت دا مطالعہ کیجئے، پڑھیے قرآن و حدیث دی روشنی اندر کہ شیعت عقیدہ کیا ہے۔ تو میری جماعت نے سرخیر علامہ احسان العزیر شہید رحمہ اللہ نے الشیعہ والقرآن، الشیعہ والسنہ، الشیعہ واہل بیت، کائنات دی مایہ ناز ترین کتابہ شیعت عقیدے رافضیت عقیدے تے کتابہ لکھی آنے، اور آج بھی میرے علامہ شہید دی ایک کرامت ہے کہ حضرت علامہ شہید دو کتابہ لکھ کے گئے، القادیانیت مرزائیت اور اسلام نام تے کتاب لکھ کے، جنہوں آج بھی مرزا قادیانی غلام محمد قادیانی دا پڑھ پوتا جناب مرزا ناصر دا بیٹا پڑھ کر کے، اور ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ قادیانیت دا مطالعہ کر کے انہیں اسلام قبول کیتا ہے۔ یہ بھی میرے علامہ شہید دی محنت اور انہیں سمرہ اللہ نے عطا فرمائے کہ مرزا قادیانی دا پڑھ پوتے نو اللہ نے اسلام دی جناب دولت نہ نوازے، اور اللہ نے ختمہ نبوت دا عقیدہ ادا کیتے۔ اگر تسا رافضیت رو پڑھنا ہے تو جناب شیعہ و سنہ پڑھ کے دیکھیے، الشیعہ والقرآن پڑھ کے دیکھیے۔ جناب علامہ شہید نے اپنی کتاب سے شروع اندر مقدمے چ بات فرمائی ہے کہ جناب جڑا دعویٰ میں کیتے کہ شیعیت جو ہے اسلام دا فرقہ نہیں ہے، شیعیت جو ہے اسلام دے لباس دے اندر یہودیت دا گروہ ہے جن اسلام دا لباس اوڑ کر کے صحابہ کرام نے آپس میں لڑایا ہے، انتشار پھیلایا ہے، پھر جناب محبت آل رسول دا نعرہ لگا کے اس صفحے دے اندر داخل ہوئے نے، قرآن دی تعریف دے قائل نے، نماز تیری اے تسلیم نہیں کر دے، کلمے دے خلاف نے، اذان تیری دے خلاف نے، وضو انہاں دا الگ ہے، تیمم انہاں دا الگ ہے، وضو دے مسائل الگ نے، طہارت دے مسائل الگ نے، نکاح دے مسائل الگ نے، طلاق دے مسائل الگ نے، دیگر معاملات سفر دے حضر دے معاملات انہاں دے الگ نے۔ آج بھی کدی حیران ہو جاؤ، کدے غور کیجئے، آج جناب خمینی ایران وچ بیٹھ کر کے یا انہاں دی ذریت او دی نسل یا انہوں ماننے والے او دی روحانی اولاد آج بھی ایران وچ موجود ہے، کدے فتویٰ جاری کر دی ہے القدس کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی، ہم اسرائیل کو بگائیں گے، ہم جناب بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، ہم مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ خمینی نے ایک بیان دکھا دو مکے دی شان وچ مدینے دی شان، مکے مدینے دی شان وچ رافضی مکے جائے تے لڑائی پائے، جھگڑا پائے، ابو بکر عمر دی روضے تے قبر تے جائے تے بد دعا کرے، بقیع قبرستان جائے احتجاج کرے، مکے جائے احتجاج کرے، مکے جا کے انتشار پھیلائے، القدس کی جناب آزادی تک جنگ رہے گی۔ القدس کیوں؟ کہ عبداللہ بن سبا دی اولاد ہے نا، تے یہودیوں نے قبلہ کیڑا ہے؟
بیت المقدس آج تک رافضی بیت المقدس کا زیادہ احترام کرے گا، بیت اللہ کا احترام کم کرے گا. آج بھی عراقی زیادہ جائے گا، شامی زیادہ جائے گا، لیکن ادھر نہیں جائے گا. بیت اللہ والے جاندہ رب دلو خوش مطمئن نہیں ہوئے گا. تے آج بھی دیکھیے رافضیت کے اندر وہی عقائد موجود نے جو یہودیت دے نے. لہذا آئیے صحابہ کرام کی عظمت واسطے، صحابہ کرام کی عزت واسطے جس طرح اس جلسے کے منتظمین نے محنت کر کے اور اس پر جناب افراتفری دے دور اس کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے، تمام مسالک نو عظمت صحابہ واسطے اکٹھا کیتا ہے. انشاءاللہ میری جماعت دے ایک ساتھی، میرے مسلک دے ایک ساتھی عظمت صحابہ واسطے جتے تساڈے احباب دا پسینہ گرے گا، انشاءاللہ اہل حدیث دا خون گرے گا صحابہ کی عظمت واسطے، صحابہ کرام تقدس واسطے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ واللہ، شان نبی جی اللہ واللہ، سب مل کر بولو اللہ واللہ. شرمانا چھوڑو اللہ واللہ، لہرا کر بولو اللہ واللہ، لہرا کر بولو اللہ واللہ. آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ واللہ، شان نبی جی اللہ واللہ، سب مل کر بولو اللہ واللہ. شرمانا چھوڑو اللہ واللہ، لہرا کر بولو اللہ